پروگرام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا حیدر علی، میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید منظور حسین گیلانی صاحب، جو کہ پنجاب بار کونسل کے امیدوار ہیں اور لاہور سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں میرے آفس میں آئے اور میرا انٹرویو کرنے لگے. سر کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر کمپین جا رہی ہے میری. سر اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو وکلا کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے؟ سر میں نے وکلا کے سامنے کچھ 3-4 پوائنٹ رکھے ہیں، اس کے ذیلی پوائنٹ بھی ہیں. نوجوان وکلا کے لیے میرا ایک منشور ہے کہ نوجوان وکلا جب کالج سے فارغ ہو کے وہ ہمارے پروفیشن میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک معقول اعزازیہ پنجاب بار کونسل ان کو دے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی اپرینٹسشپ کا پیریڈ جو ہے نا وہ مکمل کر سکیں، اور اپنے اچھے قابل استادوں کے پاس وہ رہ کے وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کر سکیں اور قانون سیکھ سکیں. اس میں یہ ہے کہ نوجوانوں کی کوچنگ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو سینئر وکلا ہیں بیسکلی وہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں ابتدائی طور پہ سوچنا چاہیے. اس کے علاوہ نوجوانوں کو وہ اعزازیہ کیسے ملے، کہاں سے آئے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعزازیہ جو ہے پنجاب بار کونسل کے پاس اتنے فنڈز ہوتے ہیں کہ وہ پنجاب بار کونسل آج خود دے سکتی ہے. تو خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے بار کونسل کے پاس محدود فنڈ ہیں، وہ نہیں دے سکتے، تو پھر پنجاب بار کونسل کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں صوبائی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہر سال اپنے بجٹ میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ایلوکیٹ کرے ان نوجوان وکلا کے لیے. اس کے علاوہ میرا ایک خواب یہ بھی ہے کہ جیسے صحافیوں کی کالونیاں بنی ہیں، دیگر لوگوں کے ڈاکٹرز کے لیے بنی ہیں، اس طرح وکلا کے لیے بھی تھرو آؤٹ پنجاب میں کالونیز ہونی چاہیے، تاکہ جو غریب وکلا ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے وہ بھی اپنے گھر میں اچھے طریقے سے گھر بنا کے رہ سکیں. اس کے علاوہ جو ہمارے دوست وفات پا جاتے ہیں، ان کے بیوہ، ان کے بچے، ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنا یہ پنجاب بار کونسل کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ اس وقت تک نہیں ہو رہا. وہ بچے جب تک کمانے کے قابل ہوتے ان کی نگہداشت بھی ہونی چاہیے، ان کی پرورش بھی ہونی چاہیے. یہ ایک فلاحی ادارہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشنل، وکلا کی فلاح کے لیے ہے. اور بیسک چیز یہ ہے کہ اس کے جو اتنے رولز ہیں قوانین میں، ان میں ترامیم کا وقت ہے. وہ ترامیم پنجاب بار کونسل میں جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کی سجیشن سے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی اس کو ترمیم کرتی ہیں. تو اس میں بہترین ڈسکشن کے بعد ترامیم کی جانی چاہیے، تاکہ یہ موجودہ حالات کے مطابق یہ نظام چل سکے. سر پنجاب بار کونسل کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے، اس بارے میں ذرا بتا دیں. سر پنجاب بار کونسل میں اس وقت تک جو کچھ آپ لوگ تمام قوم کے سامنے ہے، وکلا کے سامنے ہے، ادارہ صحیح حالت میں کام نہیں کر رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے کامیابی دی اور وہاں پہنچ گئے تو اس کی ریفارمز کے لیے دن رات ایک کریں گے. یہ ہمارا مستقبل ہے. کالے کوٹ کے تقدس کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور جو اس وقت خرابیاں ہیں وہ مل بیٹھ کے جا سکتا ہے. آج تک یعنی یہ ریسنٹلی کرونا کی وبا میں ہم اپنے نوجوان وکلا کا، ایون کہ وکلا کی کوئی مدد نہیں کر سکے، نہ نوجوان کی، نہ بوڑھوں کی، نہ نوجوانوں کی. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے پنجاب بار کونسل میں ریفارمز کرنے کی حت الوسع کوشش کرنی ہے، تاکہ جدید تقاضوں کے مطابق اس کے قوانین کو اور رولز کو
امینڈ کیا جا سکتا سر حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے دوبارہ، تو اگر لاک ڈاؤن دوبارہ لگتا ہے تو وکلا کے جو ان سے لاکھوں کروڑوں روپے لگ گئے ہیں کمپینوں میں اور الیکشن کے جو بھی انتظامات میں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وکلا کو کوئی اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ میرے نزدیک یہ ایک وبا ہے، اس پہ نہ وہ کنٹرول ہے نہ حکومت کا کنٹرول ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک یہ آئی ہے۔ اس کے کنٹرول کے لیے حکومت اگر لاک ڈاؤن کرتی ہے تو ہمیں بھی بحیثیت پڑھے لکھے شہری ہونے کے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینس قائم رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اور لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں یا الیکشنوں پہ اثر انداز ہوا جائے یا روزمرہ کی زندگی کو متاثر کیا جائے۔ ہم نے اسی وبا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہے، البتہ احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، وہ ہونی چاہیے، اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم کمپین بھی جاری رکھیں اور الیکشن بھی لڑیں۔ سر اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ سر میں سب سے گزارش یہی کروں گا، میرا سیریل نمبر 86 ہے، مجھے ووٹ دیں۔ میرا ماضی اس چیز کا گواہ ہے، کیونکہ میں 13 سال تک مسلسل لاہور بار ایسوسی ایشن کا اینٹی نان لیئر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں۔ اس اپنے پیشے سے بے شمار کالی بیڑے نکال باہر کی ہیں، ان پہ پرچے کروائے ہیں، اور 2 سال کے پیریڈ کے لیے میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ جو مقدمات وکلا کے مابین ہوتے تھے وہ سب ہم اپنے طور پہ بیٹھ کے ان کی ریزولوشن کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ وکلا کا بہت اس سے پہلے ہی وکلا کاز کے لیے کام کیا، کالے کوٹ کے تقدس کے لیے کام کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو وکلا کو مایوس نہیں کریں گے، بہتر طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ وکلا کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نوجوانوں کی تربیت۔ وکلا جب اپنے انسٹیٹیوشن سے فائنل ڈگری لے کے آتے ہیں اور ہمارے پاس بار کونسل سے وہ لائسنس لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جو اپنے کسی سینئر کے ساتھ وہ گزارتے ہیں اور اس کے بعد انہیں لائسنس ملتا ہے۔ اس پیریڈ میں ان وکلا کو، جو ہمارے ملک میں تقریباً 95% یہ لوگ متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بڑی کاوش سے، بڑی محنت سے، مشقت سے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اچھے وکیل بن سکیں اور ان میں سے ہی ججز بنیں یا اور کسی شعبہ زندگی میں اپنی سروسز دیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب وہ اس شعبہ میں آتے ہیں تو ان کی تربیت جو ہے نا، قانونی لحاظ سے ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے ضروری ہے بیسکلی ان کی معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک معقول ازادیہ ہونا چاہیے تاکہ وہ گھر سے عدالت تک آنے جانے کے اخراجات اور دن کا کھانا آسانی سے کھا سکیں، اور کسی اچھے پریکٹسنگ لائر سے وہ اپنی قانون کی دیگر معاونت کے لیے کام سیکھ سکیں۔ یہ اعزازیہ جو ہے یہ پنجاب بار کونسل خود بھی دے سکتی ہے، اگر کسی وجہ سے وہ دینے کے حال نہ ہو تو پنجاب گورنمنٹ سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ بجٹ میں ایلوکیٹ کریں معقول رقم تاکہ نوجوانوں کو وہ رقم دی جائے۔ اس کے بعد اگر وہاں بھی مایوسی ہے، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ قانون پہلے سے موجود ہے پورے صوبے میں کہ انڈسٹریز جتنی ہیں وہ لیگل ایڈوائزر رکھیں، تو وہ لیگل ایڈوائزر نہ صرف انڈسٹریز بلکہ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں صوبے میں ان کو پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ 2 لیگل ایڈوائزر رکھیں، وہ 2 لیگل ایڈوائزر رکھیں تاکہ وہ بچوں کا معاملہ بھی حل ہو سکے اور ان کی بھی وہ قانونی معاونت وہ بچے کر سکیں۔ جتنے اس وقت تک
قوانین جو पंजाब बार कौंसिल में हैं जिनमें तब्दीली की जानी ज़रूरी है, वो सब की मावनत से हमें उसमें रूल्स में और कवानीन में तरमीम की तजावीज़ भेजनी चाहिए ताकि बेहतर तरमीम असम्बली से पास हो सकें। ये इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना था कि अगर मैं इलेक्शन विन करता हूं तो वकला के साथ शाना बशाना हर टाइम खड़ा रहूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।